اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا دن۔ تو السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہورے ولاگز، ویلکم بیک ٹو اندر نیو ڈے۔ تو آج کا دن بہت زیادہ خوشگوار ہے کیونکہ اتنی پیاری ہوا چل رہی ہے اور موسم اتنا اچھا تھا کہ بس نا مزہ آ رہا تھا۔ اور جب موسم اچھا ہو تو آٹومیٹیکلی آپ کا موڈ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور پھر آپ کا کام میں بھی دل لگنے لگ جاتا ہے۔ جب گرمی ہو تو پھر پارا بھی ہائی ہوتا ہے، دماغ کا بھی اور باہر کا بھی، اور غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب کو صبر دے، ہمت دے اور حوصلے سے کام لینے کی ہدایت دے، توفیق دے۔ تو میں بھی ویسے نا سٹارٹ میرا دن ہوا تھا کہ ناشتہ وغیرہ تو ہم نے کر لیا تھا۔ آج زینب کے بھی آف تھا تو اس لیے بس ہم نے رزلٹ ریسیو کیا اور اس کے بعد فرسٹ ٹرم کے ایگزام کا اس کا رزلٹ تھا تو اس کے ساتھ ہی ہم نے بریک فاسٹ وغیرہ آ کے کیا۔ تو اس کے بعد نا یہ تھا کہ آج تو ایسے لگ رہا تھا کہ دوپہر میں بھی نا شام فیل ہو رہی ہے، اور دن جیسے ونٹرس میں ایسے ہی ہوتا ہے، جلدی سے دن ذرا ڈھل جاتا ہے۔ تو بس صفائی وغیرہ کا کام میں کر رہی تھی کیونکہ میں نے لاسٹ ولاگ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میری ہیلپر آنٹی جو ہیں وہ کچھ کام سے ایمرجنسی ان کو کام تھا تو وہ 4-8 ڈیز کے لیے وہ آف پہ تھیں۔ تو بس وہ کہہ رہی تھی میں نے آ جانا ہے، تو بس یہ نا ساتھ کر رہی تھی کیونکہ میں ان کو کہہ رہی تھی مجھے اب آپ کی قدر ہو گئی ہے۔ تو یہ ہے کہ جیسے بھی ہو ایک دفعہ اوور ویو ٹائپ نا ہو جاتا ہے آپ کا کام۔ تو پھر یہ ساتھ میں اس لیے پہلے صفائی میں نے کی ہے کہ نا بعد میں چلو جو بھی میس ہوتا ہے وہ کر تو لیتا ہے بندہ، لیکن یہ کہ جب دوسرا کام کھانا وغیرہ بنا رہے ہو تو پھر یہ نہیں ہو سکتا، اور شام اتنی جلدی ہو جاتی ہے، اور شام کے ٹائم تو ویسے بھی جھاڑو لگانا نا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور ویسے بھی حکم بھی ہے کہ مغرب کے ٹائم سب کام مطلب جھاڑو والا کام نہ ہو۔ تو ویسے رات کو جیسے جو بھی میس ہوتا ہے وہ تو ایک دفعہ میں صاف کر کے نا سوتی ہوں بیڈ پہ جانے سے پہلے۔ لیکن یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نائٹ روٹین اپنی شیئر کروں گی، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ ڈیٹیل میں ایک دفعہ جیسے مارننگ روٹین میں نے شیئر کی، انشاءاللہ میں نائٹ روٹین کا بھی ضرور شیئر کروں گی۔ تو آج مجھے فرمائش آئی تھی اور میرا اپنا بھی دل کر رہا تھا کہ دال بھات ہم لوگ کہتے ہیں جو ہماری فیملی میں، ویسے دال چاول بھی کہتے ہیں نارملی لوگ، بنگالی لوگ دال بھات کہتے ہیں، ہم لوگ ویسے بنگالی نہیں ہیں لیکن ہم لوگ کہتے ہیں دال بھات کیونکہ وہ سارے لوازمات کے ساتھ نہ ہوتی ہے۔ تو یہاں میری آج ہم لوگ میں ساروں کی نا جیسے تھی فرمائش تو میں نے آج بنانی تھی دال بھات تو ود آل لوازمات۔ تو لوازمات سے کہنے کا مطلب آل ٹماٹر چٹنی، گرین چٹنی اور ساتھ پیاز کا، انین کا سیلڈ۔ تو وہ میں نے اس لیے بیچ میں تھوڑی سی صفائی روکی تو میں نے کہا پہلے دال وغیرہ چڑھا لیں، وہ بھگوئی ہوئی تو ہے میں نے۔ تو اس کے ساتھ نا میں تھوڑا سا میرا نا گیریج کا کام رہ گیا تھا، میں نے کہا چلو گھر کا تو ہو گیا گیریج کا بھی کرتے ہیں، تو تھوڑی دیر نا ایسے چولہے کے اوپر چڑھا کے تو اتنی دیر میں وہ کر لوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو دال ہوتی ہے اس کا پانی پہلے بوائل آئے تو دین ہم نے لگانا ہوتا ہے، اس کے اوپر دال ڈالنی ہوتی ہے، ویسے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اتنی دیر میں چلو وہ بھی ہو گیا۔ تو میں نے پھر یہ سارا جو کیا کہتے ہیں پوچے وغیرہ کا کام تھا وہ تو رہتا تھا، تو وہ ساتھ کرتی گئی۔ اس طرح کرتے کرتے شام ہوگی۔ تو یہاں پر ویلکم کرتے ہیں اپنے نیو چھوٹے سے ننھے مہمان کو، میری پیاری چھوٹی بھانجی۔ آج میری بہن بھی آئی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو یہ تو ڈبل ٹریٹ ہوگی، ساتھ یہ بھی بن رہا ہے تو ساتھ مل کے کھائیں گے۔ تو اتنی کیوٹو پارو سی بچی یہ بن کے آئی ہوئی تھی، تو یہ ہماری لٹل پرنسس ہے۔ تو بس یہاں پہ میں نے فٹافٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا دال تو ہو رہی تھی ساتھ تو میں نے یہ ابھی آلو کی بھاجی وغیرہ رکھنی تھی، تو اس کو میں نے اصل میں نا یہ انڈین سٹائل کی ہے۔ تو بس وہ بھی جو اوپر پہلے چاول کی لیئر ہوتی ہے، پھر دال ہوتی ہے، پھر آلو کی بھاجی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر 2-3 چٹنیوں کی لیئر ہوتی ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ اپ لیٹر وتھ آل لوازمات۔ تو آلو کی بھاجی کے لیے آلو فٹافٹ کٹ کیے کیونکہ بہت ٹائم ہو چکا تھا، وہ شام کا جیسے تھا نا اندھیرا ہو رہا تھا، تو یہ تو ویسے جلدی بھی بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دال بھی تھوڑی سی ریڈی ہو رہی تھی کیونکہ ساتھ نا اس کا بھی نا تھوڑا اگر یہ میں لیٹ رکھتی تھوڑا مشکل ہو جاتا، اب آگے گیس کا شیڈیول تھوڑا سا ہے، تو بس تھوڑی بہت جو ہوتی ہے جتنے بندے کی ہمت ہوتی کہتے ہیں جو کام جیسے جیسے ساتھ ہوتا جاتا ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ کرتے جائیں۔ تو ان قریب جیسے بڑا دل کر رہا ہے کہ جیسے گھر میں نا 12 ڈشز کا بفے ہو، دعوت کریں، کیونکہ وہ سردیاں آتی ہیں نا تو گرمیوں میں تو جیسے ویسے ہی پارا ہائی ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دعوت وغیرہ سسٹم اپنا کھانا پتہ نہیں کیسے بن رہا ہوتا ہے، تو بڑا دل کر رہا ہے کہ جیسے گیدرنگ کریں، باربیکیو ہو، یہ اب اسپیشل سیزن ہے۔ تو آج بھی اتنا پیارا جیسے وہ کچن میں بھی کام کر رہے ہیں تو ساتھ ہوا بھی چل رہی ہے اور بس ایسے لگ رہا ہے ہلکی، لیکن ابھی بھی
نا لونیں نہیں، لون جو ہے نا چینج نہیں ہوئی، ابھی بھی ہم لون ہی پہن رہے ہیں. تو اس لیے جا کے جیسے نومبر ہے، نومبر میں جا کے ہلکے ہلکے موٹے کپڑا پہننا سٹارٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے تو اتنی قیمتی ہے یہ سردی، کتنی مشکل سے آتی ہے. گرمی تو رہتی ہے لیکن گرمی بھی بہت اچھا موسم ہے. اللہ نے ہمارے ملک میں 4 موسم دیے ہیں، بہت اللہ کا شکر ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا گرمی کا موسم. اور بس یہاں پہ دیکھیں کتنی پیاری شکل آئی ہے آلو کی بھاجی کی. ویسے جتنے بھی اوپر ڈالو نا، یہ اللہ نے کتنی پیاری گرینری نیچرل چیزیں دی ہیں. ویجیٹیبلز میں کتنے کلرز ہیں کہ ڈفرینٹ ڈالو تو وہ اتنی پیاری شیپ آتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ کا نا آٹومیٹک ریڈی میڈ کھانا آپ کا ریڈی ہے. تو بس ساتھ میں نے چٹنی کا بھی ریڈی کرنا تھا، تو چٹنی کا سامان میں ساری پریپریشن کر رہی تھی. اور ساتھ ساتھ نا میں دیکھ رہی تھی کہ جو آلو کی بھاجی کو نا تھوڑا ہلکی آگ میں، وہ بار بار نا آگ جو ہے نا اونچی ہو جاتی ہے، کیونکہ گیس جو ہے کبھی سلو ہوتی ہے بڑی، پھر کبھی تیز ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا نا دیکھنا پڑتا ہے، یہ آج کل بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو آپ لوگوں کے گھروں میں بھی ایسا گیس وغیرہ کا مسئلہ ہے یا ہماری طرف زیادہ ہو رہا ہے؟ ویسے اب تو آل اوور ہی ہے، تو کوئی نہیں، چل رہے ہیں. پھر بھی ہمارا پاکستان زندہ باد، ہمارے ملک جیسا کنٹری نہیں ہے. اور جو مطلب کہ ہمارے جو اپنے پاکستانی ہیں جو باہر رہتے ہیں، وہ پھر بھی جتنی مرضی فیسیلیٹیز ہوں وہ پھر بھی یاد کرتے ہیں کہ ہمارا دیس ہے اور پردیس ہے. نو ڈاؤٹ وہاں بہت خوش ہیں وہ بھی، لیکن جیسے پاکستان کی کشش پھر بھی ان کو بلاتی ہے. میری کچھ فرینڈز ہیں وہ مطلب کہ جیسے باہر رہتی ہیں، تو وہ جیسے کوئی گفتگو ہماری آپس میں اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے نا، تو وہ پھر اینڈ پہ کہتی ہی ہیں پاکستان از پاکستان. تو بس اللہ تعالیٰ سب کو ایسے اب جہاں رہتے ہیں آباد رکھے اور اپنے ملک سے محبت والا بنائے، محب وطن بنائے. تو بس یہاں پہ نا تھوڑا سا یہ ہو گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے دال بھات بناتے نا میس ہو جاتا ہے بہت زیادہ کچن میں. تو وہی ساتھ تھوڑا سا نا کچن کو بھی ساتھ دیکھ رہے تھے اور برتن وغیرہ جو تھے وہ بھی دھوئے. تو اس کے بعد میرا نا یہ بڑا کام مشکل ہے. اس میں یہ ہو جاتا ہے، میں نے کپڑے جو واش کیے تھے تو وہ پورا ڈھیر انتظار کر رہا تھا کہ آ جاؤ بھائی، اب تمہارا کچن کا کام ہو گیا، آ جاؤ مجھے اب ریڈی کرو. تو بس یہاں پر میں فٹافٹ کپڑوں کو بھی نا مینڈنگ پہ کر رہی تھی اور اس کو سیٹ بھی کرنا تھا الماریوں میں، کیونکہ نا اب ایک ساتھ میں نے کرنی تھی آئرننگ. تو نیکسٹ ڈے جو ہے فرائیڈے ہے، تو اس لیے فرائیڈے سے ایک دن پہلے نا جمعرات کو 1-2 جو ڈریسز ہیں اور مردانہ سوٹ ہیں وہ نا آئرن کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ پھر جمعے کی صبح نا بہت جلدی ہوتی ہے. تو جو گھر کے مرد حضرات انہوں نے جلدی نکلنا ہوتا ہے. تو جب استری پہلے ہوئی ہو نا تو سکون ہوتا ہے، لیکن نہ بھی ہوئی تو بڑی ہڑبڑاہٹ سی ہوتی ہے. تو آئی ہوپ مجھے کہ آپ کو میرے ولوگز اچھے لگتے ہوں، تو آپ میرے ولوگز کو ضرور آپ سپورٹ کیجئے اور آپ مجھے موٹیویٹ، آپ کی نا یہ سبسکرائب آپ جو کرتے ہیں، آپ مجھے ویو کرتے ہیں، تو اس سے مجھے موٹیویشن ہوتی ہے. اور آپ سب لوگ دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. میرے سبسکرائبر بھی ویسے ہی بڑھیں، اور آپ کا بہت شکریہ جو بھی مجھے دیکھتا ہے. تو اسی طرح میں آپ کو نیو مزے کے ولوگز اور نیو ریسیپیز اور آگے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ولوگز بھی آنے والے. تو اسٹے ٹیون ود مائی چینل اور بھولیے گا مت. تو یہاں پہ بس جیسے کھانا ریڈی ہو رہا تھا تو ساتھ نا میں کپڑے بھی کر رہی تھی پریس، اور پھر سارا فائنل لک میرا دل تھا کہ میں علیحدہ سے شوٹ کروں. تو یہ رہی دال بات کی فائنل لک، سارے ود آل لوازمات. اچھا ویسے اس میں ٹماٹر کی چٹنی مسنگ ہے، وہ پتہ نہیں کیوں مسنگ ہے، میں نے ویسے رکھی تھی. تو جناب ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولوگ میں. اللہ حافظ.